Dear students, while talking on uh, the different reasons, the different factors that have been responsible for the increase in the population, as we are discussing different factors, I discuss with you how the human beings, with their scientific approach, with the scientific technology advancement, you know, overcame the diseases issues, اور انہوں نے میڈیکل ایڈوانسمنٹ کی طرف جب ہم نے بہت زیادہ توجہ دی، مورٹیلٹیز کو جب ہم نے کور کیا، یا اس طرح کی اور جو وجوہات ہیں، انفرٹیلٹی جیسے ایشوز جو تھے کپلس میں جو ایک کامن ہوا کرتا تھا، ان پہ جب اس کو جب اوور کم کیا گیا، یہ سارے ریزنس مل کے پاپولیشن کو بڑھانے کی وجہ بنے. ہاویور جب ہم ہیومن ہسٹری کی بات کریں گے، ون آف دی ویری ویری پرائم ریزن جو کہ تیزی سے دنیا کی آبادی میں اضافے کے سبب بنی، جس نے ایک تسلسل کے ساتھ صدیوں پہلے سے ہی آبادی میں اضافے کو شروع کر دیا، کیونکہ میں نے آپ کو ہسٹری میں پڑھایا تھا کہ ایک بہت عرصے تک دنیا کی آبادی سٹینڈ سٹل رہی، کئی صدیاں پہلے، بلکہ آپ کی مورٹیلٹی ریٹ زیادہ ہوتا تھا اور آپ کا برتھ ریٹ جو تھا وہ کم ہوا کرتا تھا. مورٹیلٹی ریٹ زیادہ ہونے کی کئی وجوہات تھیں. لوگ خوراک کی کمی سے ڈیتھ ہو جاتی تھی، مختلف بیماریوں کا لوگ جو ہے وہ شکار ہو کے ان کی ڈیتھ ہو جاتی تھی، مختلف قسم کی قدرتی آفات سے انسان نبت آزما نہیں ہو سکتا تھا، ان کی ڈیتھ ہو جاتی تھی. اس کے اوپر جب انسان نے اوور کم کیا، انسان اس کے اوپر توجہ دی، تو جو ڈیتھ ریٹ تھا وہ پھر کم ہوا اور آبادیوں میں اضافہ ہوا. لیکن جو موسٹ امپورٹنٹ اس کے اندر جو ہمیں چیز نظر آتی ہے وہ ہے ہماری ایگریکلچر سائڈ پہ ایڈوانسمنٹ. دیکھیے ایگریکلچر کی ایڈوانسمنٹ کے اوپر میں پہلے بھی آپ سے بات کر چکی ہوں کہ مختلف سوسائٹیاں جو تھی انسانی ایوولوشن، انسانی ہسٹری کے اندر ہمیں مختلف سوسائٹیاں مختلف ادوار کے اندر نظر آتی ہیں. ہنٹنگ اینڈ گیدرنگ، جب صرف انسان ہنٹ کرتا تھا اور درختوں کی اور پودوں کی غذا کے اوپر جو ہے وہ انحصار کرتا تھا، اور یا جانوروں کو ہنٹ کرتا، اور اس کے بعد ہارٹی کلچر اینڈ پیسٹورل سوسائٹیز آئیں، تھوڑا سا آپ نے ہارٹی کلچر کی طرف توجہ دی اور انسان نے تھوڑا سا خوراک کے اوپر انسان خود کفیل ہوا. لیکن انسان خوراک میں اصل خود کفیل تب ہوا جب انسان نے ایگریکلچر ایڈوانسمنٹ کی. اور اس میں کئی ماضی میں مزیدار اور بڑی زبردست آپ کو انسیڈنٹس بھی ملتے ہیں کہ جب ایسے کچھ انسیڈنٹس ہوئے اور اچانک انسیڈنٹس ہوئے جس سے انسان کو ریلائز ہوا کہ یہ زمین تو رب العالمین کی ایک ایسی زبردست قسم کی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر خزانہ دیا ہوا ہے کہ خزانہ تو خوراک ہے جو خوراک کی صورت میں باہر آ سکتا ہے. ویل کی پروڈکشن ہونا اور ویل کا سامنے آنا اور ایسے آلات کا انسان کو اس کا یوز کر کے جب انسان ایگریکلچر کی طرف جب توجہ دی، انسان سیٹل ہوا. سیٹلمنٹس، ہیومن سیٹلمنٹس مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایگریکلچر ریولوشن کے ٹائم پہ ہوئی. اس سے پہلے تو انسان ایک جگہ پہ رہتا بھی نہیں تھا. جب اس طرح کے سرکمسٹانسز کے اندر بچوں کا پیدا ہونا، اگر بچے پیدا بھی ہوتے تو ان کا سروائیول جو تھا وہ پاسبل نہیں تھا، بیکاز بہت سے بچے موسمی حالات ناسازگار ہونے کی وجہ سے، خوراک میں خود کفیلی نہ ہونے کی وجہ سے ڈیتھ ہو جاتی تھی. ایگریکلچر ایڈوانسمنٹ اور ایگریکلچر کی جو اس کے اندر ترقی تھی، اس نے انسان کو ایک پرماننٹ سیٹلمنٹ کی طرف، انسان نے بستیاں آباد کی، اس کی طرف انسان کو راغب کیا. اور جب انسان سیٹل ہوا اور ایک خوشحالی کا دور جیسے آپ کہہ سکتے ہیں آیا، تو ڈیتھس ریٹ بھی کم ہوئے اور آبادیوں میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہوا. خوراک کی خود کفیلی نے انسانی آبادیوں کو تیزی سے بڑھایا. جیسا کہ اس میں میں بات بھی یہ کروں گی کہ انڈسٹریز ایز ویل ایز دی ایگریکلچر ریولوشن it has led towards it has contributed in a big way towards the overpopulation issue جو دنیا میں موجود ہیں. ان دونوں نے اس کے اوپر ایک اہم کردار ادا کیا جس کی وجہ سے دنیا کی آبادیوں میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہوا. ایگریکلچر ویسے تو انسان کی ہسٹری کے ساتھ چلتا ہے اور 12,000 سال پہلے بھی ہمیں ایگریکلچر کے ملتے تھے، ہمیں ایگریکلچر کے آثار جو ہیں وہ ملتے تھے. however انسان نے خود کفیلی بہت آہستہ آہستہ اس کے اوپر اختیار کی. بہت بیسک ایگریکلچر سے لے کر بڑی ایڈوانس ایگریکلچر کی طرف انسان گیا، اور جیسے جیسے انسان خوراک میں خود کفیل ہوا، انسان کو خوراک کی کمی کا سامنا نہیں کرنا پڑا، انسان سیٹلمنٹ کی طرف آیا ایگریکلچر کی وجہ سے، تو اس کی ایڈوانسمنٹ کی وجہ سے دنیا کی آبادیوں میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہوا. ایوری میجر ایڈوانس ان ایگریکلچر اٹ ہیز الاؤڈ گلوبل پاپولیشن ٹو انکریز. وقت کے ساتھ ساتھ جو بھی ایڈوانسمنٹ ایگریکلچر سیکٹر میں آتی گئی، دیکھیں جیسے میں نے آپ کو بھی تھوڑی دیر پہلے مثال دی، وین ویل واز ڈسکورڈ اٹ واز اے ہیوج ڈسکوری. آپ کو پاکستان کے اندر اور دنیا کے بہت سے ایسی تہذیبوں کے اندر جہاں پہ پرانی تہذیبیں ہمیں ملی ہیں،
ہڑپا کے یہاں پہ آپ مثال لے لیجئے، کئی اسٹوڈنٹس نے بھی وہاں پہ وزٹ بھی کیا ہو موئنجو دڑو میں. اگر آپ وہاں جائیں گے تو آپ کو ہیومن ایوولوشن اور ہیومن ہسٹری کے بارے میں بڑی انٹرسٹنگ باتیں جو ہیں وہ معلوم ہوں گی. تو ویل کیا تھا؟ جب انسان نے کیریج کے ساتھ ویل کو جوڑا اور اس کے اوپر ایگریکلچر زمین کو جب انہوں نے زمین کا استعمال صحیح معنوں میں لائے. پہلے تو ہر کام ہاتھ سے ہوتا تھا اور ہاتھ سے کام کرنے کی بہرحال ایک سرٹن لمیٹیشنس تھیں. وہ لمیٹیشن ختم ہوئی، ویل آیا. ویل کو پھر ریپلیس کیا انسان نے فردر ٹیکنالوجی کے ساتھ، جب ٹریکٹر جیسی چیزیں آئی اور آج اس سے بھی ایڈوانس فارمز جو فارم آف ٹرانسپورٹ جو ہے وہ یوز ہوتی ہے ایگریکلچر کے فروغ کے لیے اور ایگریکلچر کی گروتھ کے لیے. بہرحال مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ایگریکلچر ڈیولپمنٹ نے انسان کی تہذیب کو نہ صرف ایک پروان چڑھایا، ایگریکلچر ڈیولپمنٹ نے انسان کی تہذیب کو ایک نئے موڑ اور نئے رستوں کی طرف لے کے آئی، بلکہ بیکاز آف دی اٹ الاؤڈ ہیومن بینگس ٹو ہیو اے لائف وچ از فل آف کمفرٹ. It allowed human being, the advancement of the agriculture allowed human being to have a life um, where they can settle with the families for a longer period of time. They didn't have a need to just get up and اپنا سامان باندھو اور اگلے رستے کی طرف چل پڑو. خانہ بدوشی کی زندگی سے آزاد انسان کو ایگریکلچر نے دی. ان تمام وجوہات کی بنیاد پر جب ایز آئی، جب سیٹلمنٹس ہوئیں، جب انسان کو بھوک سے نبرد آزما نہیں ہوا، جب انسان کو ایک خوراک میں انسان کو خود کفیلی ملی، ان تمام چیزوں نے اٹ ریزلٹڈ انٹو دا انکریز ان دا ہیومن پاپولیشن.